تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 101 102 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں 101 102. آیت نمبر 101 101. Those were the towns whose story we relate unto you. وہ تھے وہ شہر وہ بستیاں اللہ کہتا ہے وہ جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی یا رسول اللہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی وہ بستیاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے کہ کوئی ہسٹری پڑھ کے اور ان کو پتا چلے کہ اتہاس میں کیا ہے، اس لیے ان کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اور پھر یہ تو غیب کی باتیں ہیں جو ہو چکی پاسٹ میں. تو اللہ ان کو یہ تمام قصے بتا رہا ہے، لیکن یہ قرآن کے اندر ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کو بھی مل رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے بھی ان قصوں کے اندر عبرت ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ بستیاں تھی، وہ شہر تھے جن کے قصے جن کی کہانیاں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. And there came indeed to them their messengers with clear proofs. اور پھر وہاں ان کے پاس آئے انہی کے رسول انہی میں سے اور کھلی نشانیاں لے کر، ثبوت، بینات. But they were not such who would believe in what they rejected before. تو وہ ان میں سے نہیں تھے کہ جو ایمان لے آئے اس پر جو پہلے انہوں نے رد کیے تھے، ریجیکٹ کرے تھے، انکار. Thus Allah does seal up the hearts of the disbelievers. پھر اللہ ایسے کافروں کا دل جو ہے اس کو سیل کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر لگا دیتا ہے مہر، تاکہ اب دل میں کوئی بات اترے نہ. کانوں سے سنی ہوئی تو کانوں سے سنیں گے لیکن دل میں نہیں اترے گی، وہ ایک کان سے دوسرے کان سے نکل جائے گی، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اب تم سنو اور اس سے تم نصیحت کچھ اخذ کرو یا تم اس میں سے عبرت حاصل کرو، سبق. تو اب اللہ نے تمہارے دلوں کو ہی بند کر دیا. آیت نمبر 102. And most of them we found not true to their covenant. اور ان کے اندر زیادہ تر ان کی اکثریت جو ہے ان میں نہیں پایا، اللہ کہتا ہم نے، کہ وہ اپنے وعدے کے سچے ہو، عہد کے سچے. جو عہد انہوں نے ہم سب نے، تمام انسانوں نے، پوری انسانیت نے، پورے مینکائنڈ نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدے کو اللہ نے دیکھا کہ وہ اس کے اوپر سچے ہے ہی نہیں. بولتے نا وعدے کے جھوٹے. بٹ موسٹ آف دیم وی فاؤنڈ انڈیڈ ریبیلیس، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اندر وعدے کی سچائی تو نہیں پائی، لیکن ان کے اندر زیادہ تر لوگوں کو، اکثریت کو یہ پایا کہ وہ لوگ بہت فاسق لوگ ہیں، یعنی کہ بہت ہی باغی اور نافرمان، جو اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ کا جو آرڈر ہے اس کو نہ سنے. After narrating the stories of the people of prophets Nuh, Hud, Saleh, Lut and Shoaib علیہ الصلاۃ والسلام، یہ تمام یہ جو 5 ہے رسول، ان تمام کا قصہ اللہ کہتا ہے کہ مطلب اللہ نے یہی سٹوری، یہی قصہ جو ہے اپنے رسولوں کا سنایا. ڈسٹرائنگ دا ڈسبیلیورز، اور پھر یہ کہ جو کافر تھے ان کو اللہ نے، جنہوں نے ان پہ ایمان نہیں لائے، ان کو سب کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. سیونگ دا بلیورز، یعنی ڈسٹرائنگ دا ڈسبیلیورز اینڈ سیونگ دا بلیورز. تو جو کافر تھے ان کو تباہ کر دیا اور بچا لیا مومنوں کو جو ایمان لائے. وارننگ دیز نیشنز بائی ایکسپلیننگ دا ٹروتھ ٹو دیم with the evidence sent in the words of his messengers. اور پھر ان قوموں کو خبردار کیا گیا کہ جو حق بات ہے اس کو بیان کرتے ہوئے جو بھی کھلی نشانیاں تھی، بینات،
ان تمام کو الفاظوں میں ان کے رسولوں نے ان کو بیان کیا. May Allah's peace and blessings be on them all. ان سب کے اوپر اللہ کی مطلب وہی علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ said تلک القریٰ نقص علیک. Those were the towns that we relate to you, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتا ہے وہ تھی وہ بستیاں وہ شہر جن کے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. من انبائہا, their story and news, ان کے قصے ان کی کہانی سچی کہانی اور وہ خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, and there came indeed to them their messengers with clear proofs. اور پھر آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں بینات لے کر, and evidences of the truth of what they brought them, اور وہ اس کے بالکل جو اس حق بات کے صحیح یعنی کہ اس کے ثبوت کے ساتھ جو وہ لے کر آئے. اللہ said in other آیا, پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا قرآن کی 17 نمبر کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے اور سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے. 17 نمبر کی سورہ کہف سے پہلے آتی ہے اور اس کی آیت نمبر 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, and we never punish until we have sent a messenger to give warning. اور ہم کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے مگر یہ کہ جب تک کہ ہم ان کے پاس کوئی رسول نہ بھیجے, یعنی رسول آئے رسول ان کو خبردار کرے وارننگ دے اور پھر وہ نہ مانے تو تب اللہ عذاب دیتا ہے. لیکن جب تک کہ رسول نہ آئے اور رسول آ کے سب بتائے نا ٹو گیو وارننگ ان کو تاکہ وارن کرے خبردار کرے تب تک اللہ عذاب نہیں بھیجتا. پھر اللہ نے ایک اور سورہ نمبر 11 سورہ ہود اس کے آیت نمبر 100 and 101 ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحسید وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. That is some of the news of the towns which we relate unto you. یہ وہ قصے ہیں خبریں ہیں ان بستیوں کے ان شہروں کے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں, لیکن ان کے ذریعے سے ہم سب کو بھی سنایا جا رہا نا کیونکہ قرآن میں ہے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو. آف دیم ان میں سے کچھ سم آر اسٹینڈنگ کچھ تو کھڑے ہیں یعنی کہ مطلب قائم, اینڈ سم ہیو بین ریپڈ لیکن کچھ وہ ہیں جن کو کہ فصل کٹتی ہے تو جیسے کیسے کٹ جاتے ہیں نا پورا حسید تو ویسے وہ بھی کٹ چکے ہیں ختم. وی رانگ دیم ناٹ, ہم نے ان کے سب پر ظلم نہیں کیا, بٹ دے رانگڈ دیم سیلوز, انہوں نے خود اپنی جانوں پہ اپنی نفسوں پہ خود ہی ظلم کیا. جب بھی کوئی غلط چیز کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے, کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. عذاب میں پکڑا جاتا ہے بندہ اپنی غلط اور جو بھی وہ رانگ ڈوئنگ کرتا ہے اس کی وجہ سے. اللہ said فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ, but they were not such who would believe in what they had rejected before. تو وہ نہیں تھے کہ جس چیز کو انہوں نے پہلے رد کیا تھا اب اس پہ ایمان لائے, بالکل نہیں. یعنی پہلی بار اگر تم نے رد کر دیا ہے تو پھر دوبارہ کیسے لائیں گے, پھر بولیں گے نہیں ہم کو نہیں ماننا ہے. According to the tafsir of Ibn Atiyah, meaning they would not have later on believed in what the messengers brought them, کہ وہ لوگ اس کے بعد اس پہ ایمان نہیں لائیں گے جو ان کے رسولوں نے ان کے پاس لائے, because they denied the truth, کیونکہ انہوں نے اس حق بات کو پہلے ہی جھٹلایا تھا when it first came to them, although they recognized it, جبکہ وہ جان چکے تھے پہچان چکے تھے کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کے پاس سے آیا, یہ رسول ہے. یہ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے پہلی بار ہی جانتے بوجھتے اس کو رد کیا, تو پھر بعد میں وہ کیوں ایمان لائیں گے اس پہ.
This explanation is sound and is supported by Allah's statement. تو یہ جو بھی بات بولی گئی یہ بالکل صحیح ہے، اور اس لیے کہ یہاں پر اللہ کی آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 109 and 110 یعنی 109 110 آیت ہے اس کی سورہ انعام. وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. And what will make you perceive that if it came, they will not believe. تو کس چیز سے آپ کو شعور تمہیں آئے گا کہ اگر وہ آئی آیتیں یا نشانیاں وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے. And we shall turn their hearts, اور ہم ان کے دلوں کو بھی پلٹا دیں گے تاکہ وہ سنے بھی تو بھی نہ، سمجھے بھی نہ اور عمل بھی نہ کرے. اینڈ دیئر آئیز، اور ان کی نگاہیں بھی اوے فرام گائیڈنس. ہماری یہ ہدایت جو ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس سے ان کی نگاہیں بھی پلٹوا دیں گے، ان کے دلوں کو بھی پلٹا دیں گے تاکہ نہ آنکھیں دیکھے نہ دل سمجھے. As they refused to believe therein for the first time, کیونکہ انہوں نے پہلی بار اس کو کیسے رد کیا تھا، انکار کیا تھا ان لوگوں نے کہ نہیں ایمان لانا ہے، ویسے ہی اللہ بھی تو چھوڑے گا تھوڑی پھر. This is why Allah said here، اسی لیے اللہ نے کہا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ. Thus Allah does seal up the hearts of the disbelievers. تو اللہ ایسے کافروں کے ہارٹ، ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہے. And most of them we found not. اور ان کی اکثریت کو ہم نے نہیں پایا. Meaning we did not find most of the previous nations. ان سے پہلے کی بھی جو قومیں تھے ان کو بھی ہم نے نہیں پایا. من عہدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. True to their covenant. یعنی ان سے پہلے کی قوموں کو، ان کی قوموں کو ہم نے نہیں پایا کہ وہ اپنے وعدے کے عہد کے سچے ہوں. But most of them we found to indeed be rebellious. یعنی ان کے زیادہ تر، ان کی اکثریت جو ہے ہم نے ان کو rebellious پایا. فاسقین، باغی، فسادی. This ayah means we found most of them to be rebellious, deviating away from obedience and compliance. یعنی ان کی اکثریت جو اس آیت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پایا ان کی اکثریت کو بہت ہی باغی، deviating away from obedience، اللہ کی فرما برداری سے پلٹ جانے والے، ہٹ جانے والے، نہیں کرنے والے. اور ان کا یعنی مطلب اس کے اندر نہ اوبیڈینس اینڈ کمپلائنس بھی نہیں کہ ان کی یعنی وہ جو حکم کی تعمیل کرنا وہ بھی نہیں. The covenant mentioned here is the fitrah that Allah instilled in them while still in their father's loins. اللہ یہاں پر جو عہد کی بات کر رہا ہے وہ عہد وہ ہے کہ جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا، وہ جو جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا تو وہ اللہ نے اندر ان کی ڈال دیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کے ابھی جسم میں ہی تھے، سیڈز کی مانند. اینڈ ٹیکنگ دیئر کووننٹ، کہ ان سے اللہ نے ان کے عہد لیے، that he is their Lord، کہ وہ ان کا رب ہے، ان کا کنگ ہے، ملک ہے. and that there is no deity worthy of worship except him، اور اس کے سوا کوئی بھی معبود بندگی کے لائق نہیں ہے. چھوٹے معبود، چھوٹے خدا، وہ سب جو بھی ہے. they affirmed this covenant and testified against themselves to this fact، اور انہوں نے اس عہد کا پکا گاڑا، یعنی کہ مطلب جیسے وعدہ کرتے ویسا کیا، اور انہوں نے خود اپنے ہی خلاف گواہی بھی دی. However,
they defied this covenant, threw it behind their backs. یعنی انہوں نے اپنے اس جو وعدہ عہد کیا تھا اسی سے اس کو بھی انکار کیا, اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک بھی دیا. اینڈ ورشپڈ ادرس بسائڈ اللہ, اور دوسروں کی بندگی کی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ. ہیونگ نو پروف اور پلی نور سپورٹ فرام ریشنلٹی اور بائی ڈیوائن لا. یعنی ان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے, نہ ہی کوئی اتھارٹی ہے, نہ کوئی مطلب کوئی سند بھی نہیں ہے کہ جو بھی ان کی اس بات کو, یعنی کہ ان کی اس فیصلے کو, قوت فیصلے کو, اور یا پھر مطلب اس کو سپورٹ کرے, اور یا تو پھر اللہ کی جو شریعت ہے ڈیوائن لا اس کو بھی. Surely the pure fitrah defies these actions. تو جن کے اندر بھی, یعنی اللہ نے جو یہ فطرت بنائی ہے انسان کے اندر, جس فطرہ پہ اللہ نے بنایا ہے, وہ ایسی غلط چیزوں کا انکار کرتی ہے کہ نہیں, ہم کو نہیں کرنا یہ سب, ہم نہیں ایسی سب بندگیاں کریں گے, یا ہم ایسے غلط چیزیں نہیں کرنے والے. While all the honorable messengers from beginning to end forbid them. جبکہ تمام رسول, تمام نبی جتنے بھی آئے شروعات سے لے کے آخر تک, ان سب نے یہ ایکشن کرنے کے لیے منع کیا. مسلم کلیکٹڈ دا حدیث, صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یقول اللہ تعالی انی خلقت عبادی حنفاء فجاتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم. یہاں پر ہے یقول اللہ, یعنی تعالی نے, اللہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ اس حدیث کو اللہ نے کہا, اللہ said I created my servants حنفاء monotheist. میں نے تو اپنے بندوں کو وحدانیت کے اوپر حنیف یعنی حنفاء پیدا کیا تھا. میں نے تو ان کی تخلیق کی کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرے, مونوتھیسٹ, حنفاء, جو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائٹل میں آتا ہے, ابراہیم دا حنیف, حنیفہ یعنی ایک اللہ کی, ایک واحد اللہ کی بندگی کرنے والے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے بندوں کی تخلیق کی تھی حنفاء, کہ وہ ایک ہی اللہ کی مطلب بندگی کریں. بٹ the devils came to them, مگر شیطان آئے ان کے پاس, and deviated them from their religion, اور ان کو ہٹا دیا ان کے دین پہ سے شیطان نے, and prohibited them what I allowed them. تو جو کچھ بھی میں نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس کے لیے شیطان نے ان کو بولا کہ یہ منع ہے, مت کرو, یعنی کہ پروہیبٹ کیا. یعنی اس نے اللہ نے جس چیز کی اجازت دیا ہے کرنے کو اس کے لیے وہ منع کرتا ہے شیطان. تو لوگ اللہ نے جو بولا کرنے کو وہ نہیں کر کے شیطان کی بات مانتے ہیں, اور وہ چیز مطلب جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جس کو کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس کو وہ کرتے ہیں, یعنی پروہیبیشنز کو کرتے ہیں. لیکن جس کی اجازت دیا ہے وہ نہیں کرتے, کیونکہ شیطان ان کو اس چیز سے روکتا ہے. It is recorded in the two sahihs, اور دونوں ہی صحیح میں یہ بھی ہے, کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. Every child is born upon the fitra. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ نے جس فطرہ پہ اس کو بنایا ہے وہ اسی فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ جو بچہ نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت پہ ہوتا ہے. It is only his parents who turn him into a Jew, a Christian or a Zoroastrian. وہ اس کے والدین ہیں جو اس کو پلٹا دیتے ہیں اس فطرت سے, اور ان کو یا وہ بچے کو یا تو یہودی بناتے ہیں, یا تو کرسچن بناتے ہیں, اور یا تو پھر مجوسی بناتے ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.